بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 مارچ کو پانچوں اسٹیٹس میں جہاں الیکشن ہوا ہے ان الیکشنز کا رزلٹ آنے والا ہے اور پورا ملک ان رزلٹس کا انتظار کر رہا ہے، بلکہ کچھ ایسی اہمیت حاصل ہو گئی ہے خاص طور پر اتر پردیش کے الیکشن کو کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اتر پردیش کے چناؤ کے نتیجے یہ پورے دیش کے مستقبل کے رخ کو طے کرنے میں بہت ہی اہم رول پلے کریں گے۔ 2 نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ہی آ سکتا ہے، یا تو وہ طاقتیں جن سے عام لوگ، غریب، کسان، مزدور، نوجوان، بے روزگاری کا شکار نوجوان، مہنگائی کا عذاب جھیلنے والے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، یا تو انہوں نے جس سسٹم کو چلانے والی جس سرکار کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، بدلنے کا ارادہ کیا ہے یا کوشش کی ہے، ان کی کوشش کامیاب ہوگی اور یو پی کو ایک نئی سرکار ملے گی۔ میں اس وقت دونوں صورتحال کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ایک ضروری بات تمام یو پی کے رہنے والوں سے خاص طور پر اور یو پی کے مسلمانوں سے اور ملک کے مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا ارادہ اور کوشش آپ کو کامیاب نظر آئی اور آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کو خاص طور پر اس فیشسٹ تنگ نظر سرکار سے چھٹکارا مل گیا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی سڑکوں پر نکل کر جشن نہ منائیں، کچھ نعرے بلند نہ کریں، بلکہ اگر آپ کو آپ کا مالک توفیق دے اور آپ ہمت کریں، ذرا سمجھداری کا ثبوت دیں، تو آپ اپنے مالک کا شکر ادا کریں۔ مسلمانوں سے تو میں کہوں گا کہ آپ کو تو شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، آپ 2 رکعت نماز شکر پڑھ لیں، کسی غریب کو اللہ کے شکر کی نیت سے اس کی کچھ خدمت کر دیں۔ لیکن اللہ کے واسطے کوئی جشن منانا، کوئی شور و غل کرنا، نعرے لگانا، یہ غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ اس کا فائدہ تو کچھ پہنچے گا نہیں، البتہ نقصان بہت زیادہ پہنچنے کا یقینی اندیشہ ہے، بلکہ اس کا تو اثر 2024 کے الیکشن تک کھینچ لیا جائے گا، اس کے نقصان کو۔ تو میرے اشارے کو امید ہے کہ آپ ضرور سمجھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ نتیجہ وہ نہ نکلا جس کی آپ امید کر رہے تھے، جس کی آپ نے کوشش کی، اور وہ کوشش آپ نے اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں کی، بلکہ آپ نے گہرائی سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ سرکار اور اس کی پالیسیاں، اس کا انداز، یہ صوبہ اتر پردیش اور ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، بھائی چارہ نہیں پیدا ہو پائے گا، نفرتیں بہت بڑھیں گی، اور اس سے ملک کی اکنامی تباہ ہوگی اور ملک کا امیج دنیا بھر میں بہت زیادہ خراب ہوگا۔ تو مان لیجئے وہی لوگ واپس سرکار میں آ گئے، ایمانداری سے یا بے ایمانی سے، میں تو اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت سمجھتا ہوں، تو اگر وہ لوگ بھی آ گئے تب بھی آپ بالکل مایوسی کا ہرگز شکار نہیں ہوئیے گا۔ یہ تو مقابلوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، آپ کی ہمت پست نہ ہونے پائے،
اور آپ غصے کا شکار ہو کر، غصے کی کیفیت میں آ کر آپ سڑکوں پر نکل آئیں، یہ بھی نہ کیجیے گا۔ اور لوگ ہوں گے جو اپنے غصے کا اظہار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اوبیسیز جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اس وقت موجودہ سرکار کے خلاف ووٹ دیا ہے، وہ اپنے غصے کا اظہار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایس سی ایس ٹیز کے لوگ یا عام غریب مزدور اور کسان لوگ کریں، لیکن میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ بالکل اپنے غصے کا اظہار بھی مت کیجیے گا، غصے میں مبتلا بھی مت ہوئیے گا، اور نہ مایوسی کا شکار ہوئیے گا۔ ایک معتدل نفسیات کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر سے کمر کس لیجیے۔ آج نہیں تو کل حالات پھر بدلیں گے، پھر موقع آئے گا۔ امید تو یہی ہے، جیسے کہ خبریں مل رہی ہیں کہ جس طرح پورے اتر پردیش کے عوام کی اکثریت ناراض ہے، تو اس کا اثر الیکشن کے نتیجوں پر ظاہر کھلا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں بے ایمانیوں کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، تو اس لیے دوسرا خطرہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے میں نے دونوں پہلوؤں سے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی ہے۔ آپ کی منشا کے مطابق اگر نتیجہ آئے تو آپ کوئی اچھل کود، نعرے اور فتح کے جلوس اور جشن اس طرف مت جائیے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی امیدوں کے خلاف نتیجہ آئے تب بھی نہ غصے میں آئیے گا، نہ مایوسی کا شکار ہوئیے گا۔ اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہوگا، کیا اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی حالات کے مقابلے کے لیے اور حالات کی تبدیلی کے لیے، وہ انشاءاللہ جب بھی ضرورت ہوگی میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ اپنے خیالات یا اپنی رائے پیش کروں گا۔ اور بھی امت کے ملت کے حضرات ہیں جو اس سلسلے میں رہنمائی کرتے رہیں گے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بہت غور سے میرے اس پیغام کو ایک سے زیادہ بار سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔